بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 5 جنوری 2015 کا دن میرے لیے بہت سے دکھ لے کر آیا۔ ایک شجر سایہ دار میرے ماموں جان، جنہوں نے مجھے پالا پڑھایا لکھایا، وہ اپنے رب کے حضور اس دن پیش ہو گئے۔ قبلہ ماموں جان حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صوفی منش انسان، ایک صوفی شخصیت، حکمت کے پیشے سے وابستہ۔ 1929 میں موجودہ بھارت کے شہر امرتسر کے ایک گاؤں تھاندے میں پیدا ہوئے، اور پاکستان جب بنا تو 40 گھرانے شہید کروا کے پاکستان آئے، اور اس میں صرف ماموں جان اور میری والدہ محترمہ غلام فاطمہ اور میری نانی محترمہ چراغ بی بی تشریف لائیں، باقی سب لوگ شہید ہو گئے۔ پاکستان آ کر ماموں جان نے کوئی کلیم نہیں کیا، درویشی میں زندگی گزار دی۔ کچھ عرصہ لاہور میں رہے، پھر قصور چلے گئے۔ قصور کے بعد پھر آپ سرگودا میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کی شخصیت ہمیشہ جو تصوف کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بڑی محبت والی رہی، اور آپ نے ہمیشہ محبت خلوص کے ساتھ جو متلاشان حق تھے ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ کا ڈیرہ گلوالا سرگودا میں ہے، جہاں پر آپ آسودہ خاک ہیں، آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ آپ کی زندگی جو تھی وہ اعلیٰ اقدار کا نمونہ تھی۔ 2 صاحبزادے آپ کے، ایک حضرت میاں محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کی وفات کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے، ینگ زندگی میں ہی، بہت تھوڑی ایج میں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 1979 ڈیٹ آف برتھ تھا یونس کا، اور 2015 میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑے صاحبزادے جو ہیں جناب حکیم میاں محمد یوسف صاحب، اب وہی آپ کے خاندان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ میں بھی جناب حضرت حکیم میاں محمد یوسف صاحب اور حضرت حکیم میاں محمد عنایت صاحب اور حکیم میاں محمد یونس صاحب، ان سب کے ساتھ اسی خلوص و محبت کے رشتے میں جڑا ہوا ہوں۔ ناچیز بھی حکیم عنایت صاحب کے دست حق پر بیعت بھی کی، اور آپ نے مجھے خلافت بھی عطا فرمائی۔ میری زندگی جو ہے وہ 6 سال کا تھا تو حکیم صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے سرگودا میں، اور پھر جب میں واپس آیا تو میں تقریباً 30 سال کا ہو چکا تھا۔ تو زندگی کا سارا سفر وہیں پہ گزرا۔ گریجویشن بھی کی، ماسٹر ڈگری بھی کی آپ کی سرپرستی میں، ماہانہ محفل، ہفتہ وار محفل، 11ویں شریف کی محفل، اور وہاں پر جو آپ کے پیر و مرشد بابا ولیعت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی سالانہ محفل 7 اکتوبر کو ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی میرے وہ بچپن کی یادیں اور میری جوانی، یعنی سارا ٹائم اسی پروگرام کی تیاریوں میں گزرتا۔ اور اس حوالے سے
ہمارے بہت پیارے دوست جو ابھی ریسنٹلی جن کا وصال ہو گیا، رانا اقبال وحید صاحب، یہ میں اور میرے پیارے دوست جاوید مصطفی سرگودا سے، ہم تینوں نے اس عرس مبارک کو کی تیاریوں میں لگے رہتے، اشتہار چھپواتے، دیواروں پہ لگاتے، اور یوں یہ محفل بنتی 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 اتنا وسیع ہمارا وہاں پر وہ حلقہ احباب ہو گیا، جس کے لیے جاوید مصطفی، میں کیونکہ اے ٹی آئی میں شامل تھے اس لیے انجمن طلبہ اسلام سے وابستگان لوگ جو ہے وہ جناب حکیم صاحب کی خدمت میں بھی تشریف لاتے رہے، اور بڑی بڑی شخصیات آپ کی خدمت میں آتی رہی، اور حقیقی معنوں میں وہ ایک ڈیرہ جو ایک صوفی کا ڈیرہ ہوتا ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو وہی گھر جو شروع سے چل رہا تھا ان کے پاس چھوٹا سا، اسی میں وہی تھا ساسا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، اونلی 15,000 روپے ان کے جو تھا نا وہ پیسے ان کے نکلے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اتنا خرچ کرتے تھے، جو مہمان آتا، جو وہاں پر دکھ درد کے لیے آتا کہ جی میرا دکھ درد دور ہو، اس کی خاطر تواضع کرتے، اتنی محبت کرتے، اس لیے دنیا سے محبت نہیں کی، انہوں نے دنیا میں رہنے والے بندوں سے محبت کی۔ ان کا یہ مشن ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے جو دوست احباب اس حوالے سے جو میرے ساتھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک عظیم تنظیم انجمن طلبہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے جناب قبلہ حکیم صاحب کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ پاک قبلہ حکیم صاحب کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، اور مجھ جیسی ناچیز کو بھی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب قبلہ حکیم میاں محمد یوسف صاحب جو کہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ کے دربار پر، مزار پر، آپ کی زندگی میں ایک آرگنائزیشن بنا دی گئی تھی زاویہ نشائی، جس کے روح روان جناب صاحبزادہ ڈاکٹر احمد ندیم رانجھا اور جاوید مصطفی، ڈاکٹر خالد نصیر ہیں، جو کہ دربار کا انتظام و احترام چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ قبلہ حکیم میاں محمد عنایت قادری المشاعر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں حذیفہ نے کچھ جو ہے وہ دکھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھا نہیں نگاہ نے ایسا کوئی انسان، دیکھا نہیں نگاہ نے ایسا کوئی انسان، کہ خوبیاں بھی جس کی نہ کر پائیں ہم بیاں۔ تھا عشق علی عشق محمد میں گم وہ شخص، تھا عشق علی عشق محمد میں گم وہ شخص، ہر وقت ذکر رب میں محو رہتی تھی زباں۔ ہے فخر مجھے قرب رہا ان کا میسر، ہے فخر مجھے قرب رہا ان کا میسر، میں ذرہ زمین تھا اور وہ تھے آسمان۔ تھی ان کی نصیحت کہ برا کچھ بھی نہ کرنا، تھی ان کی نصیحت کہ برا کچھ بھی نہ کرنا، اچھائی کے پرچار میں ہی دے دی اپنی جان۔ مدت ہوئی ہے سائے کون کے ترس گئے، مدت ہوئی ہے سائے کون کے ترس گئے، سب کے لیے تھے دھوپ میں وہ ایک سائباں، دیکھا نہیں نگاہ نے ایسا کوئی انسان۔